چھ حدیث، ہاں چھ حدیث جس کو ہم کہتے ہیں، اربعین عربی میں 40 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کتاب جس میں کسی ایک یا کسی ایک سے زیادہ موضوعات سے متعلق کم و بیش 40 حدیث جمع کی گئی ہو، جیسے امام نووی کی الاربعین وغیرہ۔ یعنی یا تو ایک موضوع ہو، مثال قرأت خلف الامام پر ہو، یا رفع الیدین پر ہو، یا اس کے علاوہ پر ہو، یا مطلب یہ کہ مکس موضوعات ہو لیکن حدیث 40 جمع کی گئی ہو، تو اس کو اربعین کہا جائے گا اور علم حدیث کے اصطلاح میں، محدثین کے اصطلاح میں۔ ہم؟ سر انٹرویو میں تو مطلب انٹرویو کے لحاظ سے سوال ہے کہ سر جب سوال پوچھے کہ اربعین حدیث کیا ہے، تو سر پھر اس کے ساتھ یہ جو حوالہ ہوتا ہے کسی مطلب امام وغیرہ کا، یہ لازمی دینا ہوتا نہیں ہے نہیں یہ نہیں جو نہیں 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 حدیث نہیں، مطلب نہ اتنا کون ہے، اتنا تو ان کو بھی خود پتہ نہیں ہوتا۔ بس آپ نے تعریف صحیح بتانی ہے، باقی ان کو پتہ ہے کہ کس کو یاد ہوتا ہے۔ آپ آج کل کس کا حافظ امام بخاری کی طرح تو نہیں ہے نا کہ اس کو ساری چیزیں یاد ہوں گی۔ ان کو بس اتنا چاہیے کہ آپ تعریف جو ہے نا، بس تعریف آپ نے صحیح بتا دی، چھوڑ دے باقی ان کو۔ موضوعات، وہ کتاب جس میں موضوع احادیث کو جمع کیا جائے، جیسے ابن جوزی کی الموضوعات، امام سیوطی کی اللآلی، یا اس طرح المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اور ملا قاری کا الموضوعات الکبریٰ۔ یہ کتاب، یہ موضوعات بس یہ ہے آسان سی تعریف ہے کہ موضوعات حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک محدث موضوع احادیث کو آ کر جمع کرے۔ اچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی سوال کرے کہ موضوع احادیث پر کتاب کیوں لکھی جاتی جب وہ ہوتی موضوع احادیث ہے، تو جواب یہ دے کہ سر وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ موضوع احادیث ہے۔ اب عام لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا نا، لیکن ایک محدث نے اس کو اکٹھا کر دیا ایک جگہ پر، تو سب کو پتہ چلے گا کہ یہ موضوع احادیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ الاحادیث المشہورہ، یہ کون سی کتاب ہے؟ وہ کتاب جس سے مشہور احادیث کی تحقیق کی جائے کہ وہ ثابت بھی ہیں یا فقط زبان زد خلائق ہیں، جیسے کشف الخفا و مزیر الالباس للعجلونی۔ اچھا وہ یہ وہی والی بات ہے نا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک مشہور جو اصطلاحی، وہ تو عام سی بات ہے، جو مشہور جس کی ہر طبقے میں کم از کم 3 راوی ہو یا 3 سے زیادہ ہو لیکن تواتر کی حد تک نہ پہنچے ہو، تو وہ مشہور تھا۔ اور یہ جو دوسری بات ہے نا، جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تحقیق کی جائے کہ وہ ثابت بھی ہیں یا فقط زبان زد خلائق، یعنی عام لوگوں کی اس پر قائم ہے نا، جس طرح نحویین کی بھی نزدیک ہے کوفی، اور اس طرح اصولیین کی نزدیک بھی ہے، محدثین کی نزدیک ایسے حدیث ہیں جو مشہور ہے، یا تو اس کی بالکل سند نہیں ہوتی یا ان کی ایک سند ہوتی ہے لیکن وہ شہرت کی درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو ایسی کتاب میں الاحادیث المشہورہ میں اس چیز کی وہ ہوتی ہے نا کہ اس کی سند کو تلاش کیا جائے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور ایک اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک مستفیض تھا اور ایک مشہور۔ مشہور تو وہ ہے کہ اس کے ہر بعض کہتے ہیں کہ مستفیض اور مشہور ایک حدیث ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، مشہور وہ حدیث ہوتی ہے جس کے ہر طبقے میں راویوں کی تعداد برابر نہ ہو، یعنی اگر ایک طبقہ میں 3 راوی ہے، دوسرے میں 5، کہیں پر 6، کہیں پر 7، یعنی لیکن وہ تواتر کی حد تک نہ پہنچے، تو ایسے حدیث کو مشہور کہا جائے گا۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر مثال کے طور پر اس کی ہر طبقے میں طبقات میں اس کے راویوں کی تعداد مساوی ہو، برابر ہو، مثال ایک حدیث ہے ان کی پہلی ایک طبقہ میں بھی راویوں کی تعداد 4، دوسرے میں بھی 4، تیسرے میں بھی 4، 5 میں بھی 4، مطلب ہر میں راویوں کی تعداد برابر ہو، تو اس کو خبر مستفیض کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ مستفیض کہا جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد ہے غریب الحدیث۔ غریب الحدیث کون سی حدیث کو یا کون سی کتاب کو کہا جاتا ہے؟ وہ کتاب جس میں احادیث مبارکہ کی مشکل یا قلیل استعمال الفاظ کی مراد واضح کی جائے، جیسے النہایہ فی غریب الحدیث۔ اچھا غریب، ایک تو آسان اس کا ہے، ایک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، ایک حدیث ہوتی ہے غریب بے اعتبار سند، اور ایک ہوتی ہے غریب حدیث بے اعتبار متن، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث بے اعتبار سند، وہ والی حدیث ہے کہ اس کی سند میں کہیں راوی ہر طبقے میں یا کہیں ایک طبقے میں راوی کیا ہو؟ اکیلا ہو، تو اس کو غریب حدیث کہیں گے بے اعتبار سند۔ اور اس کی وہ 2 قسمیں بھی تھی کہ ایک تھا فرد مطلق یا غریب مطلق، اور دوسرا غریب نسبی یا فرد نسبی۔ یہ ان کو 2 قسمیں تھی، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہو؟ وہ سند کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہوتا ہے غریب حدیث بے اعتبار متن۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے حدیث کے متن میں کچھ الفاظ ایسے ہو جو کہ غیر مانوس ہو، قلیل الاستعمال ہو اور مشکل الفاظ ہو، ٹھیک ہے نا؟
تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ غریب حدیث باعتبار متن. تو یہ اگر آپ سے پوچھے نا کہ بنیادی طور پر حدیث غریب کی کتنی قسم ہے، ایک تو وہ ہے نا وہ جو فرد نسب فرد مطلق، وہ غریب حدیث کی قسم ہے لیکن جو سند کے اعتبار سے ہے. لیکن جو دو بنیادی بڑی بڑی قسمیں ہیں نا تو وہ یہ ہے، ایک سند کے اعتبار سے اور ایک متن کے اعتبار سے، جو میں نے بتا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اور سر اس کے طبقوں کا اعتبار کس طرح کریں گے سر؟ یہ ایک تو ہو گیا صحابہ کا طبقہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد والے طبقوں کا تو حساب نہیں لگایا جائے گا نا؟ نہیں، یہ جو طبقات ہیں نا، تفسیر مصطلح الحدیث میں ہم نے پڑھ بھی لیا ہے کہ طبقات صحابہ کتنے ہیں. اس میں لوگوں نے محدثین کرام یا جو مشائخ علماء کرام انہوں نے مختلف طبقات بتائی ہیں. کسی نے طبقہ کبار صحابہ کا طبقہ، کسی نے صغار صحابہ کا طبقہ، کسی نے صلح حدیبیہ کے صحابہ کا ان کا الگ طبقہ بنا دیا ہے، مکہ میں جو صحابہ ان کا الگ طبقہ بنا دیا ہے. اس طرح تابعین میں بھی ایسا ہی کہ جو کبار تابعین تھے جنہوں نے کبار جو ان صحابہ کو دیکھا تھا، اور کچھ ایسے تابعین بھی ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کو دیکھا تھا، کچھ ایسے مطلب ان میں کیٹیگریاں انہوں نے بنائی ہے نا. تو یہ سارے طبقات میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بس ایک ہی طبقہ جس نے اس تعریف کی ہے وہی طبقہ شمار ہوگی. مختلف تعریفات جو ہے نا وہ طبقات کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ محدثین کے کتنے طبقات بنے ہوئے ہیں؟ کس کی؟ محدثین کے، یہ روایت کرنے والوں کے، روایت راویوں کے طبقات کتنے ہیں؟ یہ ایک تو ہے نا صحابہ یہ کرام. یعنی کتابیں لکھنے کے بعد جو لوگ روایت کرتے ہیں وہ تو پھر نہیں روایت کا تو حساب نہیں ہوتا وہ نا؟ نہیں ہے نا، وہ تو نہیں ہے. یعنی طبقہ تو یا تو صحابہ کا طبقہ ہے، یا تابعین کا طبقہ ہے، یا تبع تابعین کا طبقہ ہے نا. یہ تین ہے. تو ہم ان کو تین نہیں کہہ سکتے؟ تو طبقات ہیں. تین تو مجموعی طور پر ہے نا. لیکن میں یہی تو کہتا ہوں کہ صحابہ کے اندر بھی محدثین کرام نے مختلف طبقات بنائی ہے، مختلف طبقات جو ہے نا وہ بنائی ہے. مثال کے طور پر ایسا تو ممکن ہے نا، پاسبل تو یہ ہے کہ اگر ایک حدیث ہے اور وہ اس صحابہ کے اندر، مثال کے طور پر جو صحابہ کا دور ہو، کبار صحابہ یا پھر جو اس کے بعد ہے یا جو صغار صحابہ کرام ہے، ایک حدیث کی روایت مختلف تو ہو سکتی ہے نا. کہ صحابہ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ایک راوی اس میں متفرد ہو. بعض میں جو ہے نا طبقہ میں جو صحابہ کے اندر جو طبقات ہے وہاں پر 3 راوی نے روایت کی ہو، کہیں پر دوسرے صحابہ کا طبقہ ہے اس میں 4 راوی نے اس کی روایت کی ہو. تو صحابہ کے اندر بھی طبقات ہیں. یہ جو طبقات کی بحث آئے گی نا اس میں سارا کچھ تفسیر کے ساتھ انہوں نے ذکر بھی کیا ہے. ہم جب دوسری کتاب پڑھیں گے تفسیر مصطلح الحدیث اس میں بھی. لیکن مجموعی طور پر صحابہ کا طبقہ، تابعین کا طبقہ اور تبع تابعین کا طبقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، علل کسے کہتے ہیں؟ علل کل بھی میں نے یہ بات بتائی کہ علل یا معلل، حدیث کا معلل ہونا یعنی یہ حدیث کے اندر ایک ایسی فنی خرابی ہوتی ہے جو اس فن کے ماہر یعنی جو محدثین ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے دوں نا کہ جیسے ایک گاڑی کی انجن جب خراب ہوتی ہے نا تو ہمیں ہر بندے کو تو یہ تو ہے نہیں کہ ہم جائے اس گاڑی کی انجن کو ہم کیا کریں، وہ ٹھیک کریں. جو میکینک ہوگا، جو اس چیز کا استاد ہوگا، وہ آئے گا اس گاڑی کو کیا کرے گا، وہ ٹھیک کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو علل کا کام ہے نا حدیث کے اندر علل کو تلاش کرنا، ایک حدیث کو معلل کہنا، یہ ایسا ہے کہ مثال ایک جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS اور ایک ہوتا ہے ایک فن میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو یہ ان اسپیشلسٹ کا کام ہے، کیونکہ یہ ہر محدثین میں بہت سی زیادہ محدثین ہیں لیکن اس میں